خواب ایک پل دے خوشی ایک پل یہ چونکا دے، خوابوں کی تعبیریں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ایک مرتبہ پھر مدنی چینل کے پروگرام خوابوں کی تعبیریں کے ساتھ آپ کا میزبان ایک مرتبہ پھر حاضر ہے اور آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھنے کی ایک خوبصورت روایت آپ سب کی سماعتوں کی نظر کروں گا۔ فرمایا گیا کہ تم میں سے جو کوئی یہ پسند کرے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے کہ اللہ کریم اس بندے سے راضی ہو، تو اس بندے کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کثرت سے درود پاک پڑھا کرے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوا کرتے ہیں مبلغ دعوت اسلامی مولانا اسد اتاری مدنی صاحب، حسب معمول ہمارے ساتھ تشریف فرما ہیں۔ حضور کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ میں چاہوں گا کہ رمضان المبارک کی آمد ہے، ناظرین کو ایک چھوٹا سا میسیج، کوئی ایک جیسے جس کو کہتے ہیں کہ ایک ایکشن پلان آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ ان دنوں میں اس سے ہٹ کر اور کیا بات ہو سکتی ہے ہاں کہ جی، رمضان کی بالکل ایسے ہی آمد ہے، جی اور جس طرح ہم ہر ایونٹ کی تیاری کرتے ہیں یا کرنی چاہیے، ویسے ہی ماہ رمضان کی بھی ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ ہوں سحر و افطار کی تیاریاں تو ہو چکی ہوں گی شروع، کہ کیا کھائیں گے، کیا پکائیں گے، کیا جدول ہوگا۔ ہاں جی عید کا تذکرہ بھی شروع ہو ہی جاتا ہے کچھ نہ کچھ۔ جی تو رمضان عبادت کا مہینہ ہے، تو اس میں جو بالخصوص ہم نے عبادتیں کرنی ہیں اس کے بارے میں ہمیں معلومات ہونی چاہیے۔ معلومات ہی نہیں ہوں گی تو بہت ساری غلطیوں کا امکان باقی رہے گا، یعنی کہ اگر علم میں نہیں ہوگی کوئی چیز تو باوجود کوشش کے اور محنت کے ہو سکتا ہے ویسی عبادت نہ ہو سکے جیسا کرنے کا حکم ہے۔ امیر اہل سنت کی جو مایہ ناز تصنیف ہے فیضان رمضان، جس میں روزوں سے متعلق، اعتکاف سے متعلق اور کن چیزوں سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ باتیں کہ جو عوام میں مشہور ہیں لیکن ان سے روزہ نہیں ٹوٹتا، ان کا بیان ہے۔ مکروہات روزہ ہے، روزے کے آداب ہیں، سحری کے فضائل ہیں، کچھ مسائل ہیں، افطار کے کچھ مسائل ہیں، کچھ فضائل ہیں، اور بہت کچھ ماہ رمضان سے متعلق آپ کو اس میں سننے کو سیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ کتاب اگر ابھی تک نہیں پڑھی تو نیت کریں کہ اس کتاب کو پڑھیں۔ دوسرا، ماہ رمضان میں تراویح پورا رمضان پڑھنے کی نیت ہونی چاہیے۔ روزہ تو فرض ہے، وہ تو رکھنا ہی رکھنا ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو عبادتیں ہیں، ذکر و اذکار کے اہداف ہوتے ہیں، تلاوت قرآن کے اہداف ہوتے ہیں، تو اس کے لیے ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار کریں تاکہ ماہ رمضان جیسے ہی آئے تو ہم اپنے آپ کو اللہ پاک کی عبادت میں پہلے سے زیادہ مشغول کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے حضور۔ ڈیلی ایک چیلنج کے طور پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان باتوں کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں، اور ڈیلی چیلنج کے طور پر اگر ہم اس کو شامل کرتے ہیں جو آپ نے گفتگو کی ہے، تو انشاءاللہ یہ رمضان آپ کا ایک ایسا، جیسے انسان کہتا ہے نا کہ واقعی کچھ کیا ہے، تو انشاءاللہ الکریم آپ کو یہ وائبز، یہ فیلنگ آئے گی جب آپ باقاعدہ رمضان کو مینیج کر کے، پلان کر کے گزاریں گے، اور ہر دن آپ ایک پر لطف اور پرجوش انداز کے ساتھ عبادات کو کرتے ہوئے، شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ کریں گے تو اللہ نے چاہا اس کی برکتیں آپ کو ملیں گی۔ اللہ کریم ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بلا تاخیر بڑھتے ہیں آپ کی جانب، آپ کے سوالات کی جانب۔ آج کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ جی ہمیں سنائیے۔ میرا نام محمد نصیر اتاری ہے۔ میں بھی تھوڑے دن پہلے قافلے میں تھا، تو قافلے سے میں واپسی آیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ امیر علیہ سنت کی میں نے زیارت کری اور حضرت سے مصافحہ فرمایا۔ اس کی تعبیر بتا دیجیے۔ جی حضور کیا ارشاد فرمائیں گے ان کے؟ پہلے تو مبارک ہو آپ کو کہ آپ مدنی قافلے میں سفر کر کے آئے۔ اللہ پاک آپ کو، ہمیں سب کو بار بار اس کی راہ میں سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ مدنی قافلہ علم دین سیکھنے کا ایک بہترین ذریعہ ہوتا ہے۔ اپنی عبادات کی طرف بندہ
مشغول ہوتا ہے. مسجد میں 3 دن 12 دن جتنے دن کا ہو گزارنے کا جو ہے وہ شرف ملتا ہے. تو بالکل جتنے بھی اسلامی بھائی ہیں انہیں مدنی قافلوں میں ضرور سفر کرنا چاہیے. تو سائل نے سفر بھی کیا اور ماشاءاللہ امیر اہل سنت کی خواب میں زیارت بھی کی. یہ بہت ہی مبارک ہوتا ہے. اللہ کے نیک بندوں کی زیارت کرنا، اولیاء کرام کو خواب میں دیکھنا باعث برکت اور ان سے محبت کی علامت ہوتی ہے. تو اچھا خواب ہے، انشاءاللہ اسے آپ کو مزید برکتیں نصیب ہوں گی. امیر اہل سنت جس طرح چاہتے ہیں اس طرح سے ہم دین کے کاموں میں بھی مصروف رہیں، کوششیں بھی کرتے رہیں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت کی برکتیں اور بلائیاں نصیب ہوں گی. ماشاءاللہ. حضور مدنی قافلوں میں آپ کا بھی سفر ماضی میں رہا اور ابھی بھی آپ مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہی رہتے ہیں. حضور کوئی ایک میں بات چاہتا ہوں، کوئی مدنی قافلے میں سفر کے لیے نا بندے کو جیسے ایک ترغیباً کوئی ایسی چیز کہ جو مدنی قافلے میں ملتی ہے کہیں اور نہیں ملتی، کوئی ایسی کوئی چیز بتائیں حضور. کہیں اور نہیں ملتی اکثر کے اعتبار سے تو ہم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور وہ ہے اللہ کے گھر میں وقت گزارنا. واہ واہ واہ، سبحان اللہ. یعنی آپ گھر پہ رہ کر بھی عبادت کرتے ہیں، یقیناً سعادت ہے، برکت ہے، لیکن جب آپ اللہ کے گھر میں رہتے ہیں تو وہ جو ایک لطف ہے، وہ جو ایک مزہ ہے، سوائے ضروری کام کے آپ مسجد سے باہر نہیں نکلتے یا نیکی کی دعوت کے لیے جاتے ہیں، کوئی اور ایسی حاجت ہے جس کے لیے آپ مسجد سے باہر آتے ہیں، ورنہ آپ کا میکسیمم ٹائم اللہ پاک کے گھر میں گزرتا ہے. واہ. وہ اتنا پاکیزہ، اتنا ستھرا، اتنا پرسکون اور اتنا لطف اندوز ہوتا ہے بندہ کہ جو ایکسپیرینس کر کے ہی محسوس کیا جا سکتا ہے. واہ. تو جہاں پر علم دین حاصل ہوتا ہے، نیکی کی دعوت عام ہوتی ہے، ہم اپنی غلطیوں کو، مسٹیکس کو دور کرتے ہیں، نماز کا طریقہ سیکھتے ہیں، دیگر شرعی مسائل سیکھتے ہیں، وہیں پر روحانی طور پر جو آپ کو سکون ملتا ہے وہ بیان نہیں کیا جا سکتا، محسوس کیا جا سکتا ہے. واہ بھائی واہ، تو ماشاءاللہ اس ماشاءاللہ. نیت کے ساتھ بھی اگر سفر کریں گے تو انشاءاللہ بڑا لطف آئے گا. تو مدنی قافلوں میں سفر بھی کیجئے ناظرین آپ بھی، اور ایک مرتبہ اس لطف کو ضرور جو ہے وہ آپ محسوس کیجئے، کیونکہ یہ محسوس کرنے کی چیز ہے. اور اس کا بہترین طریقہ ایک یہ بھی ہے کہ ماہ سیام، ماہ رمضان کی آمد ہے، تو فیضان مدینہ میں بھی انشاءاللہ اعتکاف کی صورت جو ہے عالمی مدنی مرکز میں امیر اہل سنت کے ساتھ، تو یہ برکتیں بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں. جی مزید کال دیجئے. میں نے خواب دیکھا جی. خواب میں اس طرح ہے کہ جیسے ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے گھر شادی کی کوئی ترکیب ہے اور وہاں پر میلاد شریف ہو رہا ہے. میلاد شریف میں امیر اہل سنت تشریف رکھتے ہیں، تو ہم جلدی سے ایک چارپائی پر ان کے لیے اچھی سی چادر وغیرہ بچھا دیتے ہیں کہ امیر اہل سنت یہاں پر جلوہ گر ہوں گے، لیکن وہ عاجزی کے طور پر عام اسلامی بھائیوں کے ساتھ ہی زمین پر بیٹھ جاتے ہیں. اور یہ منظر میں نے 2 مرتبہ دیکھا ہے. امیر اہل سنت ماشاءاللہ حشاش بشاش چہرہ اور سر پر سفید امامہ شریف کا تاج اور سفید لباس. تو میں نے اس کی تعبیر پوچھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ولی کی زیارت کرنا کیا تعبیر ہے اس کی؟ واہ بھائی. جی حضور. ماشاءاللہ ایک تو محبت کی علامت ہے، ہاں جی. جیسے کہ پہلے کالر کا بھی ملتا جلتا کچھ خواب تھا. اور جس بزرگ کی زیارت کی جائے تو ان کی خاص برکت ملنے کی علامت ہوتی ہے. تو اچھا خواب ہے. جن کے بارے میں دیکھا، جن کے گھر میں آپ نے دیکھا، انشاءاللہ ان کو برکت نصیب ہوگی. دوسرا آپ نے کہا کہ شادی کا سا ماحول ہے، تو یہ خوشی کی بھی علامت ہوتی ہے. اللہ پاک کی جانب سے کوئی اچھی خبر پہنچنے کی یہ دلیل ہے. اگر کوئی پریشان تھا تو انشاءاللہ پریشانی سے اسے چھٹکارا ملے گا. تو مجموعی طور پر بہت ہی پیارا خواب ہے. اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے. ایک بات ہے کہ جسے سوچ کر سوئیں وہی خواب میں آتا ہے، لوگ کہتے ہیں، کیا حقیقت ہے اس کی؟ ایسا ہوتا ہے، بالکل ہوتا ہے. ہمارے خیالات سے متعلق، ہمارے رجحانات سے متعلق، ہماری روزمرہ کی مصروفیات سے متعلق ہمیں خواب دکھائی دیتے ہیں. صحیح. اور اس طرح کے جو روٹین کے خواب ہوتے ہیں تو ان کی پھر تعبیر نہیں کی جاتی، انہیں اسی خیال کا عکس جو ہے وہ قرار دیا جاتا ہے. تو ہوتا ہے جو ہم سوچتے ہیں، جو ہم دیکھتے ہیں، بعض اوقات بہت پرانا خیال بھی ہوتا ہے، صحیح. وہ بھی خواب کی شکل میں نظر آ جاتا ہے. تو یہ تو حقیقت ہے، ایسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کھلے آنکھ صلی علی کہتے کہتے. تو اچھی چیزیں سوچئے سوتے وقت، اور قرآن کی تلاوت کرتے سوئیے، نعت مصطفیٰ پڑھتے ہوئے سوئیے. تو اللہ نے چاہا انشاءاللہ جیسی ایکٹیویٹی کرتے کرتے سوئیں گے تو اس کی برکتیں بھی آپ کو انشاءاللہ الکریم آپ کو ضرور ملیں گی انشاءاللہ. جی مزید سوال دیجیے.
आपकी ताबीर दरियाफ्त करनी थी कि कुछ अर्सा पहले मैंने ख्वाब में ये देखा था कि एक या दो दरख्त चलकर मेरी तरफ आ रहे हैं और गालिबन ये दरख्त आलू बुखारा या अमरूद टाइप के उसमें कुछ फल लगे हुए हैं, इतना देखा है। तो इसकी ताबीर दरकार है, बराए करम रहनुमाई फरमाएं। जी हुजूर क्या फरमाएंगे? अगर पके हुए थे फल जिन दरख्तों पर आपने देखा तो ये नेमत मिलने की, अच्छी खबर पहुंचने की दलील होती है। तो अच्छा ख्वाब है। अगर आप किसी अच्छी खबर के मुंतज़िर थे तो इंशाअल्लाह आप तक जल्द पहुंचेगी। तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। माशाल्लाह मुबारक ख्वाब है जी। 3-4 कॉल एक साथ दे दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद फयाद है, मैं पिंडी गेप से बात कर रहा हूँ। मुसलसल मुझे ख्वाबें आ रही हैं कि मैं मछली पकड़ता हूँ और ये अदाद में 3 ही होती हैं, ठीक है जी, कभी छोटी और कभी बड़ी। अभी मुझे 2-3 दफा ये भी ख्वाब आ चुकी है कि अंगूर के बहुत बड़े बड़े मैं स्टॉल देख रहा हूँ। तो पके हुए अंगूर हैं, एक दफा मैंने खरीदी भी 6-7 किलो, ठीक है, मुझे सस्ते दामों मिले। जो कल ख्वाब देखी है तो वो देखी है कि अंगूर पड़े हैं और मैं ढूंढ रहा हूँ जो खूबसूरत पके हुई हूँ वो खरीद लूँ। खरीदता नहीं हूँ लेकिन ढूंढ रहा हूँ कि कौन से खरीदूं। इसकी ताबीर मुझे बता दीजिए। इंशाल्लाह अर्ज करते हैं। एक और कॉल दीजिए। बच्चों की अम्मी ने ख्वाब में रात को देखा है, माशाल्लाह उम्रा पे जा रहे हैं। जी मजीद। सर फरमाना है कि साडी वालदा ने ख्वाब देखे राती, उन्होंने सोना देखा ने ख्वाब में बहुत ज्यादा। वालिदा ने सोना देखा है, ठीक है। एक और कॉल दे दीजिए। हामिल तारी अर्ज कर रहा हूँ। मुझे ये पूछना था कि मरहूमीन ज़्यादातर ख्वाब में अगर नज़र आते हैं तो उसकी ताबीर क्या है? मरहूमीन ख्वाब में ज़्यादा नज़र आते हैं जिंदों की निस्बत, ये हो सकता है हुजूर? क्या इरशाद फरमाएंगे हुजूर? सबसे पहले हमारे कॉलर ने ये पूछा था कि मछलियां हैं 3 पकड़ते हैं, क्या इरशाद फरमाएंगे? अच्छा होता है मछली का शिकार करना, ये पॉजिटिव है, नेमत मिलने की, बेटी की भी अलामत होती है। और अगर किसी के रिस्क में परेशानी है तो अल्लाह पाक वुसअत अता फरमाएगा। तो मजमूई तौर पर मछली का शिकार करना और पकड़ना ये नेमत मिलने की, अच्छी खबर मिलने की ये अलामत होती है। वाह भाई वाह, अच्छा ख्वाब देखा माशाल्लाह। और इन्हीं के सवाल का दूसरा हिस्सा था अंगूर। हुजूर बिल्कुल साफ सुथरे अच्छे 7 किलो खरीदे हैं इन्होंने। पके हुए अंगूर इन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत हैं और सस्ते दामों अच्छे मिले हैं। तो अच्छा है, पॉजिटिव है, रिस्क में बरकत की अलामत है। और अंगूर जो है ये ख्वाब में देखना अच्छी खबर की दलील होती है। तो अच्छा है, अल्लाह पाक इनको बरकत अता फरमाए। कोई अच्छी खबर मिलेगी इन्हें। हाँ जी। वाह भाई वाह माशाल्लाह। उम्रे पर फैमिली के साथ जाते हुए देखा है साहिल ने। बहुत मर्तबा तो ये इंसान की अपनी ख्वाहिश का अक्स होता है, किसी की मदीने जाने की, मक्का पाक की ज़ियारत की सही तमन्ना है, वो सोचता है। बाज़ औक़ात कोई करीबी जा रहा होता है तो बहुत ज़्यादा तज़किरा हो रहा होता है, तो उमूमन तो ये उसी की वजह से इस तरह का ख्वाब नज़र आता है। अच्छा है फिर भी, और उम्मीद रखे कि अल्लाह पाक हकीकत में भी उम्रे की सआदत अता फरमाएगा। पक्का ये है कि ख्वाब देखने वाले की ये मोहब्बत की भी दलील होती है। इंसान जिन चीज़ों के बारे में ज़्यादा गौर कर रहा होता है उस तरह के ख्वाब उसे नज़र भी आते हैं। लेकिन उलमा ने फरमाया कि जो अपने आप को मुक़द्दस सफ़र पर देखे तो उम्मीद है कि उसे हकीकत में भी वो सफ़र नसीब होगा। तो कोशिश भी करता रहे, सही दुआ भी करता रहे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल ज़रूर एक न एक दिन ये सादत नसीब होगी। क्या बात है हुजूर, आप दुआ फरमा दें ना कॉलर के लिए भी। हाजिर अल्लाह पाक इनको, हम सबको, जो भी नाजरीन हैं सबको बार बार हाज़िरी मक्का, हाज़िरी मदीना नसीब फरमाए। प्यारा प्यारा काबा देखना नसीब फरमाए, मीठा मीठा गुम्बद खज़रा देखना, वहाँ पहुँचकर उसकी बरकतें हासिल करना, हम सबको ये सादत अता फरमाए। आमीन आमीन। हुजूर वालिदा ने सोना देखा है ख्वाब में। औरत के लिए जेवर देखना अच्छा होता है, और गोल्ड से वैसे भी औरतों को रग़बत रहती है। सही। तो पॉजिटिव है इनके लिए, और दौलत में इजाफे की भी अलामत होती है, और अल्लाह पाक की जानिब से खुशखबरी पहुँचने की, औरत के लिए जो खुशी का सामान होता है उसकी ये दलील होती है। औरत का सोने का देखना ये अच्छा होता है। वाह भाई वाह माशाल्लाह। हुजूर मरहूमीन को देखा था इन्होंने बहुत ज़्यादा ख्वाब में। मरहूमीन को देखना 2-3 तरह से हो सकता है। एक तो कोई करीबी है जिसका इंतकाल हो गया, उससे बंदे को मोहब्बत है, रग़बत है, अब दुनिया से चला गया तो काफ़ी दिनों तक तो बंदा वैसे ही सदमे में होता है। हाँ जी। तो ख्वाब में नज़र आना एक फितरी अमल है, और इंसान अपने मरहूमीन को देखता रहता है। तो ये एक नेचुरल सी बात है
البتہ بعض اوقات کسی کے موت دکھانا یہ انسان کو تنبیہ کرنا بھی ہوتا ہے کہ وہ آخرت کے معاملات پہ غور کرے، اپنی آخرت کی تیاری کو مزید تیز کرے، وہ نیک اعمال جو نہیں کر پا رہا وہ کرنے کی کوشش کرے، اور اگر گناہوں بھری کوئی زندگی میں ایسی مصروفیت ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور کرے۔ تو یہ دونوں اعتبار سے ہوتا ہے۔ البتہ جنہیں خواب میں بار بار دیکھا گیا ان کے لیے دعا بھی کرے، ایصال ثواب بھی کرتا رہے، تو انشاءاللہ اپنے لیے بھی باعث برکت ہوگا، لیکن جس مرحوم کو دیکھا ہے اس کے لیے دعا کریں گے تو اللہ کی رحمت سے اس کے حق میں بھی یہ بہت بہتر ہوگا۔ ماشاء اللہ حضور، کچھ میسیجز کے ذریعے سے بھی سوالات شامل کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ان کے مختصر جوابات دے دیں تاکہ ہم زیادہ ناظرین کو شامل کر لیں۔ حضور، انہوں نے کہا ہے کہ خواب میں بہت زیادہ گندا پانی کبھی نہر جیسا نظر آتا ہے اور کبھی بہت زیادہ گندا ہوتا ہے، اس طریقے کے ساتھ پانی کا دیکھنا۔ گندا پانی تو بری خبر کی علامت ہوتی ہے، یہ آزمائش کی دلیل ہے۔ اللہ کی راہ میں صدقہ کریں، دعا کریں، اور اگر عبادات میں کچھ کمی ہے تو انہیں پورا کریں اور رب کے بارگاہ میں رجوع کریں۔ ہو سکتا ہے کسی آزمائش کا سامنا کرنا پڑے، اس سے پہلے اللہ پاک صدقے کی برکت سے، دعا کی برکت سے آپ کو اس مصیبت سے نجات عطا فرمائے۔ حضور، خواب میں مہندی لگی ہاتھوں پر دیکھی ہے، لیکن اس مہندی کا رنگ نہیں چڑھتا، ایک خاتون کا یہ سوال ہے۔ مہندی کا لگا ہوا دیکھنا عورت کے حق میں تو بہتر ہے، ٹھیک ہے، اور جتنا کلر اچھا ہو اتنا زیادہ مفید کہیے یا بہتر کہیے یہ ہوتا ہے۔ تو ہو سکتا ہے ان کو کسی فائدے کی امید ہو، اس میں کچھ کمی رہ جائے، اس طرح کا ان کے ساتھ معاملہ درپیش ہو۔ بہرحال اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں کہ اللہ پاک ان کے حق میں اس خواب کو بہتر فرمائے۔ یاد رکھیے، جب بھی کوئی بڑا اور اہم کام، خواہ وہ خاتون ہو یا مرد ہو، کر رہے ہوں تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنا، صدقہ کرنا، اس کام سے پہلے صلاۃ الحاجات کا ادا کرنا، یہ بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ ہمیں تعلیم دیا گیا ہے صلاۃ الحاجات کا پڑھنا، تو یہ ایک زبردست طریقہ ہے مسلمان کا۔ اللہ پاک کی ذات پر ہی بھروسہ ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، اور جب بندہ کسی اہم کام سے پہلے بالخصوص اللہ پاک کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو مزید برکتیں عطا فرماتا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ حضور، خواب میں جنات کو دیکھنا یہ کیسا ہوتا ہے؟ جنات ڈیپینڈ کرتا ہے کس طور پر دیکھا۔ ہو سکتا ہے ذہن میں خیال ہی جنات کا رہتا ہو، صحیح، وہی خواب کی شکل میں نظر آیا، صحیح، کوئی اس سے متعلق پروگرام دیکھ لیا ہے، کوئی کتاب پڑھ لی ہے، یا کوئی خیال ہے۔ جنات ایک مخلوق ہے، صحیح، وہ نارملی تو یوں نظر نہیں آتی، لیکن اپنے تصور کے مطابق جنات کو خواب میں لوگ دیکھتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، لیکن ڈیپینڈ کرتا ہے کہ دیکھنے والا کون ہے، کس طور پر اس نے یہ دیکھا ہے۔ بہرحال ان میں شریر کی تعداد زیادہ ہے، تو اگر خواب میں شریر جن دیکھا ہے تو اللہ پاک کی بارگاہ میں جنات سے حفاظت کے لیے دعا کریں۔ ویسے بھی سورہ فلق اور سورہ ناس ہونے سے پہلے پڑھنے کی ہمیں ترغیب ہے، اور اس کی ایک برکت یہ بھی ہے کہ اللہ پاک شریر جنات سے بندے کی حفاظت فرماتا ہے، تو اسے اپنے روٹین میں شامل کرنا چاہیے۔ آیت الکرسی کا پڑھنا یہ بھی مفید ہوتا ہے، اور گائے بگائے اللہ پاک کی بارگاہ میں بندہ دعا کرتا رہے۔ صحیح بات ہے، بالکل۔ جنات بڑے، ویسے تو بہت سارے لوگ ان سے ڈرتے ہیں، بہت ساری اس طرح کی ان کی چیزیں ہیں، لیکن اس کو ہوا کے طور پر لے لینا، واقعی جنات کو اس طرح اپنے اوپر حاوی کر لینا، یا پھر بعض اوقات ایسے ہی لگنا کہ مجھ پر جو ہے نا وہ جنات کا اثر ہو گیا ہے، کچھ اس طرح کی چیزیں ہو گئی ہیں۔ کبھی اب کوئی بھی کندھوں پر بوجھ محسوس ہوا تو کہا کہ یہ ایسا ہی ہے۔ تو میں یہ جاننا چاہتا تھا آپ کے توسل سے کہ حضور، جنات کو مطلب کس طرح سے بندہ دیکھے اس طریقے کے ساتھ کہ خوف ان کا جو ہے نا وہ دل میں نہ رہے، وہ ایک بھاؤ والی کیفیت ہوتی تھی نا بچپن میں، جو کہتے تھے کہ یہ بھاؤ آ جائے گا، تو وہ بھاؤ بڑے ہو کر تو پتہ چلا کہ وہ بھاؤ کوئی چیز نہیں تھا۔ تو یہ جنات تو بیسیکلی ہیں، ان کا انکار تو نہیں کرتے، لیکن ان کا ایک خوف ہے، تو اس خوف کے تعلق سے میں چاہتا تھا کہ یہ کچھ آپ بتائیں کہ جس میں خوف کم ہو۔ دو طرح سے یوں اس کو سمجھنا چاہیے۔ صحیح، ایک تو خام خواہ کا ہوشیار نہیں بننا چاہیے کہ میں پرواہ نہیں کرتا، کیونکہ جنات جو ہے وہ گندی جگہوں پر، گندگی والی جگہوں پر، ناپاکی والی جگہ پر رہنا پسند کرتے ہیں زیادہ تر، چونکہ ان میں خبیث زیادہ ہیں، اچھے بھی ہوتے لیکن بروں کی تعداد زیادہ ہے۔ ویسے مجموعی طور پر انسانوں کی تعداد کے مقابلے میں
9 گنا ان کی تعداد زیادہ ہے، اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے، گندگی سے، گندی جگہوں پر جانے سے، اپنے آپ کو ناپاک رکھنے سے یا رہنے سے، جو بھی اس کا سبب ہو، تو بے خوف نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ بلا وجہ اپنے اوپر طاری بھی نہیں کرنا چاہیے، کہ ہر چھوٹی موٹی چیز پر، کسی بھی نقصان پر یہ سوچ لینا کہ مجھ پر جنات کا کوئی حملہ ہے، یا یہاں پہ جنات رہتے ہیں، یا یہ جگہ بھاری ہے، یا یہ ہے یا وہ ہے۔ تو مسلمان ایک بہت ہی بیلنس پرسنالٹی کا حامل ہونا چاہیے، نہ ہی وہ خام خواہ کا ہوشیار بنے، خام خواہ کا ہوشیار ہونا چاہیے لیکن ڈیڑھ ہوشیار نہیں ہونا چاہیے، اور نہ ہی اسے بزدل ہونا چاہیے کہ خام خواہ وہ ڈرتا رہے۔ ایک چیز ہے ہی نہیں، لوگ بعض جگہیں ایسی مشہور ہو جاتی ہیں کہ بھائی یہاں پہ ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں تو بھائی یہ جگہ بھاری ہے، یہاں پہ کوئی جنات کا مسئلہ ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ وہ موڑ ہی ٹھیک نہیں بنا ہوا تھا، تو انجینئرنگ کا مسئلہ تھا۔ تو اب اس طرح کی چیزیں، اچھا کسی کے ساتھ نقصان ہو رہا ہے، وہ خود کام ہی ٹھیک نہیں کر رہا اور بار بار نقصان ہو رہا ہے، اب اس کو جنات کے کھاتے میں ڈال دینا یا بلا وجہ ڈرتے رہنا، تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو جب کوئی وسوسے کی حد تک چلا جائے تو وہ بھی برا ہے، اور خام خواہ ڈیڑھ ہوشیاری کی صورت اختیار کرنا یہ بھی برا ہے۔ مطمئن ہونا چاہیے، لیکن اس کے لیے اللہ پاک کی ذات پر توکل جتنا آپ کا مضبوط ہوگا انشاءاللہ اتنا آپ مطمئن زندگی گزاریں گے۔ البتہ ان سے حفاظت کے لیے اور ان سے پناہ مانگنا، یہ ہمیں حدیثوں کے اندر بالکل سکھایا گیا ہے، جیسے کہ میں نے سورہ فلق، سورہ ناس کا تذکرہ کیا، اسی طرح آیت الکرسی ہے، دیگر اذکار ہیں، اور بھی کئی صورتیں ہیں۔ اگر واقعی کسی کو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یار کوئی پرابلم ہے، تو اس ڈپارٹمنٹ کے جو ماہرین ہیں ان سے بندہ رابطہ کر لے، جیسے کہ دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں جو تعویذات عطاریہ کا ڈپارٹمنٹ ہے، شعبہ ہے، ان سے رابطہ کر کے بھی بندہ اپنے وسوسے کو دور کر سکتا ہے۔ اگر وہ کہہ دیں گے کہ ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ کو مطمئن ہو جانا چاہیے، تو انشاءاللہ وہ جو بوجھ تھا دماغ پر وہ بھی اتر جائے گا۔ فیصلہ ناظرین آپ خود کر لیں کہ اب کیا کرنا ہے، آپ کو ڈرنا ہے یا بچنا ہے۔ تو اعتدال میں رہ کر ساری چیزوں کو اگر ہم کریں گے تو اللہ نے چاہا تو کسی قسم کی جو ہے وہ پریشانی کا، ہمیں بڑی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ حضور، زلزلہ خواب میں دیکھنا بنا کسی نقصان کے اچھا نہیں ہوتا۔ زلزلہ کسی آفت، مصیبت، آزمائش کی علامت ہوتی ہے۔ جو دیکھے اسے چاہیے کہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی کثرت۔ صحیح۔ خواب میں ٹریفک حادثے کا دیکھنا، حادثات کا دیکھنا، اور مسلسل زیادہ تر خیال یا کوئی ایسی خبر ذہن میں ہوتی ہے جس کا ریفلیکشن ہوتا ہے۔ بہرحال اگر خود ڈرائیو کرتا ہے یا سفر کرنا ہے اس کو، تو پہلے سے زیادہ محتاط رہے۔ بعض اوقات انسان کو ایسا منظر دکھا کر تنبیہ بھی کرنا مقصود ہوتی ہے۔ صحیح۔ تو اگر ایسا ہے تو اپنے آپ کو بھی محتاط کرے، البتہ صدقہ کر دے، دعا کرے اللہ پاک کی بارگاہ میں، لیکن اسے زیادہ اپنے ذہن پر سوار نہ کرے۔ بعض اوقات بندہ حاوی کر لیتا ہے تو خامخواہ پریشان ہوتا ہے، تو کوئی پرانی خبر اور کوئی خیال بھی یہ ہو سکتا ہے خواب کا باعث۔ ٹھیک ہے جی ناظرین اکرام، پروگرام میں وقت ہوا ایک چھوٹے سے بریک کا، اور آپ کے لیے لایا کرتے ہیں دلچسپ معلومات پر مشتمل سیگمنٹ، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے شخصیات کے خواب۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وقت ہوا ہے بزرگوں کے خواب سیگمنٹ کا، جس میں ہم کسی نہ کسی بزرگ کے خواب سے متعلق سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ اور آج جن بزرگ کا خواب بیان کرنے جا رہا ہوں، بہت ہی عظیم الشان تاریخ اسلام کی بہت بڑی ہستی، فقہاء اربعہ میں سے جن کا بڑا ایک نمایاں نام ہے، میری مراد امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ہے۔ بیان کرنے والے ہیں حضرت ربیع رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ مجھ سے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنا خواب بیان کیا، اور وہ خواب یہ تھا، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آپ کو حرم مکہ میں طواف کے مقام پر دیکھا کہ میں وہاں پر موجود ہوں، اور اتنے میں دیکھتا ہوں کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم تشریف لاتے ہیں۔ تو میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہوں، سلام عرض کرتا ہوں، پھر مصافحہ کرنے کی سعادت پاتا ہوں۔ اتنے میں سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ہاتھ میں پہنی ہوئی انگوٹھی کو اتار کر مجھے پہنا دیتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ صبح میں بیدار ہوا، اور میں نے اس وقت کے کسی معبر سے اس خواب کی
تعبیر پوچھی۔ معبر نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زیارت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو جہنم سے آزادی عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سلام و مصافحہ کرنا، اس کی تعبیر یہ ہے کہ یوم حساب اللہ پاک آپ کو نجات عطا فرمائے گا۔ قیامت کے دن جو بھی حساب کتاب ہے، اللہ پاک کی رحمت سے آپ نجات یافتہ ہوں گے۔ اور تیسری بات، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جو انگوٹھی اتار کر آپ کو پہنائی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک آپ کو دنیا میں ایسی شہرت عطا فرمائے گا جیسی کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی ہے۔ مثال سے سمجھایا گیا کہ جس طرح دنیا شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کو جانتی ہے، پہچانتی ہے، تو آپ کی شہرت بھی بہت زیادہ ہوگی۔ سبحان اللہ۔ دنیا نے دیکھا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو اللہ پاک نے کیسی عزت عطا فرمائی، کیسی شان، کیسا رتبہ، کیسا مرتبہ۔ آج بھی صدیاں گزرنے کے باوجود کروڑوں کی تعداد میں مسلمان امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مقلد ہیں، اور آپ کے بیان کردہ اصولوں کے مطابق اور مسائل کے مطابق جو کہ آپ نے قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان فرمائے، اپنی عبادات کو، معاملات کو سر انجام دیتے ہیں۔ اور اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ ان تمام فالوورز کا جو ثواب ہے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو ضرور ملتا ہوگا۔ اللہ پاک کی ان پہ رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ پاک اپنے نیک بندوں کو پیارے، سچے، اچھے خواب دکھاتا ہے، اور ان میں بسا اوقات ان ہستیوں کے لیے، ان بزرگوں کے لیے، علماء کے لیے، اتقیاء کے لیے، نیکوکاروں کے لیے اللہ پاک نے مستقبل میں پیش آنے والی کسی خوشخبری، کسی اچھے واقعے کو بیان کیا ہوا ہوتا ہے۔ تو خوابوں کا ایک پورا ایک شعبہ ہے کہ جس کے ذریعے اللہ پاک مومن کو مستقبل میں آنے والے کسی اچھے واقعے یا نعمت ملنے کی خبر ارشاد فرماتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں بھی ان بزرگوں سے محبت کرنا نصیب فرمائے اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے یہ سیگمنٹ ملاحظہ کیا۔ اسی طرح کے مزید سیگمنٹس اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وزٹ کر سکتے ہیں ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل خوابوں کی تعبیریں۔ سوالات حضور میرے پاس سے کافی سارے اکٹھے ہو چکے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ ہم کچھ کالز بھی شامل کرتے رہیں اور میسیجز کو بھی ہم کوئکلی شامل کرتے رہیں۔ نیو مری سے ایک سوال ہمیں پہنچا ہے، اور خواب میں چاند کو دیکھنا کیسا ہوتا ہے محترم ارشاد فرمائیے۔ اچھا ہے اگر روشن دیکھے اور اس کے اندر کوئی ایسا داغ نہیں ہے، کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ٹوٹا ہوا نہیں ہے، اور اس کی روشنی جو ہے وہ اگر موجود ہے، برقرار ہے، تو پھر یہ اچھا ہے۔ لیکن چاند گہنا گیا ہے یا ٹوٹا ہوا ہے یا اس کے اندر کوئی پرابلم اس طرح کی چیز ہے تو پھر یہ اچھا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے حضور، خواب میں دیکھا ہے کہ میں کھجوریں کھا رہی ہوتی ہوں اور وہ موٹی موٹی ہوتی ہیں۔ اچھا خواب ہے۔ کھجور کا کھانا، کھجور کا تقسیم کرنا نیک کام پر قوت ملنے کی علامت ہے۔ خواب میں سبزہ دیکھنا اور روٹیاں پکاتے ہوئے دیکھنا، سائل یہ پوچھ رہے ہیں۔ دیکھیے عورت اگر دیکھتی ہے تو اس کی تو روٹین کی چیز ہے، کوئی خاص تعبیر نہیں ہے۔ روٹی بنانا، کچن کا کام کرنا، یہ تو ایک عمومی سی بات ہے۔ البتہ سبزہ یہ دین کی خوبی کی علامت ہوتی ہے۔ گرینری کا دیکھنا نیک کام کرنے کی توفیق ملنے کی علامت ہوتی ہے۔ تو اچھا خواب ہے، اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ خواب میں شدید ترین آتش بازی دیکھنا، اس کی کیا تعبیر ہو سکتی ہے؟ کوئی خاص اس کی تعبیر تو نہیں ہے، لیکن ایک فضول کام ہے اور شرعاً منع بھی ہے آتش بازی۔ تو ہو سکتا ہے کوئی منظر ہو جو خواب میں نظر آ گیا، اگر یہ دیکھنے والا خود یہ کام کرتا ہے تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ ٹھیک ہے حضور، کسی کو میرے بارے میں موت کی خبر سنائی گئی ہے، میرا خواب نہیں ہے، یہ کسی کا خواب ہے جس نے مجھے بتایا بھی ہے، تو میں کیا کروں؟ تنبیہ سمجھے اس کو اپنے آپ کے لیے، اور آخرت کی تیاری میں مزید مشغول ہو، فرائض و واجبات کی پابندی کرے، گناہوں سے، ناجائز کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھے۔ ٹھیک ہے حضور، یہ سائل نے لکھا ہے
کہ میری والدہ کو یہ خواب آیا ہے کہ غیب سے آواز آتی ہے کہ حضرت فاطمہ کے نام کے 2 روزے رکھو اور اس میں بغیر سحری کے رکھو، تو کیا اس پر عمل کروں؟ عمل تو کرنا چاہیے، لیکن بغیر سحری کے کرنا یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، درست یہ ہے کہ سحری کرنا یہ سنت ہے روزے کے لیے، تو سحری کر کے روزہ رکھیں اور اصال ثواب کی نیت کر لیں بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، تو انشاءاللہ یہ باعث برکت ہوگا۔ خواب میں ہمیشہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی ایسی چیز کہ جو حکم شریعت اور شریعت کی جو پسندیدگی ہے اس سے ہٹ کر ہو تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ تو روزہ رکھنا، نفلی روزہ رکھنا ایک سعادت کی بات ہے، ثواب کا کام ہے۔ کسی صحابیہ کے لیے اور خاتون شہزادی کے لیے اگر کوئی رکھتا ہے تو یہ اور سعادت کی بات ہے، لیکن اس میں جو یہ پارٹ ہے کہ بغیر سحری کے رکھیں تو اس کے بجائے آپ سحری کے ساتھ رکھیں۔ ٹھیک ہے حضور، ایک یہ سوال ہے کہ خواب میں بڑے بڑے ایگز اور یہ دیکھنا اور کہہ رہی ہوتی ہوں کہ یہ میری چھوٹی بیٹی کے لیے ہے، یہ میں اسے کھلاؤں گی، یہ خواب ہی کا ایک معاملہ ہے، کیا فرمائیں گے؟ اچھی تعبیر ہوتی ہے، مجموعی طور پر نفع ملنے کی بھی دلیل ہوتی ہے، اور اگر کسی کے ہاں ولادت کا سلسلہ ہو تو اولاد ملنے کی بھی علامت ہوتی ہے۔ کیفیت کے مطابق جو ہے وہ غور کر لیا جائے اور اللہ پاک کے بارگاہ میں دعا بھی کریں کہ اللہ پاک اس کا اچھا اثر ظاہر فرمائے۔ ٹھیک ہے، کہتے ہیں خواب میں نے 2 بار مردہ کفن میں زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، یعنی مردہ کو زندگی ملتے ہوئے دیکھا ہے۔ اگر وہ حقیقت میں فوت ہو چکا ہے، جس کو زندہ ہوتے ہوئے دیکھا ہے، تو ایک خلاف واقع خواب فضول ہے، ٹھیک اس ہے، کی طرف توجہ نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، خواب میں دیکھا ہے کہ میرے سارے بچے فوت ہو گئے ہیں، ایک خاتون کا سوال ہے۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے، اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے، البتہ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں اور کچھ نہ کچھ صدقہ کریں اس نیت کے ساتھ کہ اگر آپ صاحب اولاد ہیں تو اللہ پاک آپ کے اولاد کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے، لیکن ضروری نہیں ہوتا کہ اس کی وجہ سے ایسا ہی واقع ہوگا جیسا آپ نے دیکھا ہے، البتہ دعا اور صدقہ ضرور فرمائیں۔ ٹھیک ہے حضور، خواب میں ایک گھوڑا ذبح ہوتے ہوئے دیکھنا، یہ کیسا ہے، کیا تعبیر ہوگی اس کی؟ اچھا نہیں ہے، صاحب منصب ہے اگر کوئی شخص تو ہو سکتا ہے اس سے منصب چھٹ جائے، لے لیا جائے، تو غور کرنا چاہیے۔ اگر آپ صاحب منصب ہیں، کچھ اتھارٹی ہیں، اس کے جو تقاضے ہیں وہ آپ پورا کریں، تاکہ یہ ایک نعمت ہوتی ہے، اللہ پاک اس کو زوال نہ دے۔ ٹھیک ہے، کال۔ مجھے ایک خواب آیا، میرا ایک اچھا دوست تھا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور اس کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی ہے۔ دوست کا ایکسیڈنٹ ہو گیا ہے اور آنکھ کھل گئی ہے، حضور کیا؟ دعا کریں ان کے لیے، اور اگر واقعی وہ ڈرائیو کرتے ہیں یا رائڈ کرتے ہیں بائک اور اس طرح کا خواب دیکھا ہے تو انہیں آپ سمجھا سکتے ہیں کہ وہ احتیاط سے کام لیں۔ بعض اوقات ہماری اپنی کوئی مسٹیک ہوتی ہے، کوئی غلطی ہوتی ہے جس کی وجہ سے حادثہ ہو سکتا ہے، جیسا کہ بغیر لائٹ کے لوگ گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں رات کے وقت، ہاں جی، اور وہ بھی رانگ سائڈ پر آ رہے ہوتے ہیں، تو اب یہ تو بیل مجھے مار والی بات ہے۔ اسی طرح اور بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اوور سپیڈنگ ہے، رانگ وے اختیار کرنا ہے، ٹرن پہ نہ رکنا ہے، اوورٹیک کی جو احتیاطیں ہیں ان کو بروئے کار نہ لانا ہے، اور بہت ساری اس طرح کی ہم مسٹیکس کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ کی دوست سے ایسی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ آپ اسے سمجھا سکتے ہیں تو سمجھا دیں۔ واقعہ ضروری نہیں ہوتا کہ اس کا حادثہ ہی ہو، کوئی خبر یا کوئی خیال یہ بھی اس طرح کے خواب کی وجہ ہو سکتا ہے۔ تو دعا کریں اس کے لیے، اللہ پاک اسے بھی محفوظ رکھے، ہر مسلمان کو حادثات سے محفوظ فرمائے۔ آمین، آپ کی حفاظت آپ کے ہاتھ میں ہے۔ بعض اوقات چھوٹی سی غفلت، چھوٹی سی نادانی ساری زندگی کا روگ بن جاتی ہے، ہڈیاں ٹوٹ جاتی ہیں، بازو ٹوٹ جاتے ہیں، معذور ہو جاتا ہے بندہ۔ تھوڑی دیر کی جلدی حضور بعض اوقات بندے کو پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ مزید کالز شامل کرتے ہیں۔ میں نے یہ خواب کی تعبیر یہ پوچھنی تھی کہ بچی نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ اس پہ بلی چپٹ رہی ہے اور وہ اسے جھڑک رہی ہے، مطلب اتارنے کی کوشش کر رہی ہے۔ 3-4 دفعہ یہی معاملہ اس کے پاس پیش آیا۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے۔
میری ہمشیرہ کچھ دیر پہلے مدینہ شریف میں گئی عمرے کے لیے. وہاں پر وہ سو رہی تھی کہ رات میں خواب میں مسجد نبوی کے مینار اور مسجد نبوی اس کے ان کو خواب ہوئی. وہاں کے مسجد نبوی کے میناروں کو اوپر سے کالے رنگ کے مکوڑے ہوتے ہیں وہ اوپر سے نیچے آ رہے تھے اور میری ہمشیرہ مسجد نبوی کے میناروں کے ساتھ بیٹھی. ان کوڑے سے انہوں نے میری ہمشیرہ کو ہاتھوں پر کاٹا. صحیح، مزید کال دیجیے. میں نے خواب دیکھا میری بڑی ہمشیرہ وفات پا چکی ہیں اور وہ خواب میں آئی ہیں مجھے، تو میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ میرے لیے دعا کریں اور میں چائے پی رہا ہوں. اور اس سے پہلے بھی میرا بھانجا ایک میری چھوٹی ہمشیرہ بھی، وہ بھی ابھی 3 مہینے پہلے وفات پا چکی ہیں. تو وہ کہہ رہا ہے مجھ سے کہ میں نے خالہ کو خواب میں دیکھا ہے، حج کر کے آئی ہیں وہ. اللہ اکبر. مزید کال دیجیے. میرا اصل میں نکاح ہو چکا ہے. جو مجھے خواب آیا ہے نا وہ یہ ہے کہ جو گھر میں ہے نا وہ بندے آتے ہیں، کوئی انجان ہوتے ہیں، وہ آتے ہیں، وہ اپنی بیٹی کا رشتہ مطلب مانگتے ہیں ہمارے گھر والوں سے. ہمارے گھر والے منع کر دیتے. اس کے بعد وہ کہ ہمارے گھر والوں کو وہ مان جاتے، لڑکی والے بھی اور لڑکے والے بھی. ہمارا جو کیونکہ نکاح ہو چکا ہے اس کے باوجود بھی وہ ادھر میرا نکاح کروا دیتے ہیں. ایک میرا پہلے ہو چکا ہے اور دوسرا بھی ہم سے نہ اجازت دی جاتی ہے نہ کچھ، وہ نکاح کر دیتے ہیں. اللہ اکبر. جی اس کی بھی تعبیر معلوم کرتے ہیں. ایک کال اور پلیز دے دیجیے. میں نے خواب دیکھا ہے، میرے والد صاحب جو ہے نا انتقال کر گئے تھے، تو ابھی وہ خواب میں آئے ہیں تو وہ میرے لیے ایک پرانا مکان تھا اس کو تعمیر کرا رہے ہیں. کیا اس کے بارے میں کیا ہے؟ جی حضور اسی خواب کے جواب پر کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس کی ڈیٹیل درکار ہوگی کہ ہو سکتا ہے ان کا ذہن ہو مکان تعمیر کرنے کا، یا والد صاحب کا کوئی مکان ہو جو ان کو ملنا ہو تو وہی خیال ہو. کچھ خاص اس کی تعبیر نہیں ہے. البتہ والد صاحب فوت ہو چکے ہیں تو ان کے لیے دعا ضرور فرمائیں. ٹھیک ہے حضور. سائل نے کہا کہ نکاح پر نکاح اس طریقے کے ساتھ انہوں نے اپنی تفصیل بتائی، کیا کہیں گے؟ ہاں فضول خواب ہے، ظاہر ہے نہ ان کا ارادہ ہے نہ اس طرح کا کوئی معاملہ ہے. خواب میں آ کر وہ بھی اپنی خواہش کے مخالف کسی سے نکاح کروا دینا، ہاں جی، تو بہت ہی خلاف واقع ہے. تو اس کی طرف توجہ نہ کریں، زیادہ پریشان بھی نہ ہوں. ٹھیک ہے. اور اپنے گھر کے معاملات کو مزید بہتر انداز پہ چلاتے رہیں. اس سے کوئی ایسا لازم نہیں آتا کہ ان کی جو حقیقی زندگی ہے اس کے اندر کوئی مسائل ہوں گے یا دوبارہ کوئی نکاح کی حاجت یا ضرورت ہوگی. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. تو اپنے گھر کے معاملات کو بہتر کرتے ہوں گے، آپ مزید بہتر انداز پہ چلانے کی کوشش فرمائیں. ٹھیک ہے جی. حضور ہمشیرہ کا انتقال خواب میں دیکھا تھا سائل نے یوں؟ ہاں ان کا انتقال ہو چکا اور انہوں نے انہیں خواب میں دیکھا. ہاں جی. فوت شدہ قریبی ہو تو اس کو بندہ دیکھتا ہے، اس کے اندر کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے اور نہ ہی تشویش والی بات ہے. بس ان کے لیے دعا اور استغفار کرتے رہیں. ٹھیک ہے. حضور مدینے میں ہی مسجد نبوی کے میناروں کا نظر آنا سائل کا یہ ماشاء اللہ بہت ہی مبارک ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا بھی کریں، سرکار کے بارگاہ میں استغاثہ بھی کریں کہ وہاں کی حاضری نصیب ہو. اور کیا جو اس کے اندر ایک پارٹ تھا کیڑے دیکھے وہ آئے کاٹا، اس میں کوئی ایسی حرج والی بات نہیں ہے. ویسے تو وہاں پہ ماشاء اللہ صفائی کا اتنا اچھا انتظام ہوتا ہے کہ اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی، لیکن پھر بھی خواب ہے تو اس سے کوئی ایسا نیگیٹو امپیکٹ آپ کی ذات پر یا خواب دیکھنے والے پر ہو، ایسا نہیں ہے. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرتے رہے. حضور میں ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں یہاں. جی جی. مدینے میں آپ نے جیسے ایک سائل نے کہا کہ چونٹیاں ہیں، تو نا کچھ لوگ مدینے گئے تو ان میں خاتون بھی تھی ان کے ساتھ، بڑی عمر کی تھیں وہ. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ان خاتون کا یہ کہنا تھا کہ میرے بیٹوں نے کہا تھا کہ مدینے کی مٹی لے کے آنا ہے نا وہ حرم کے اندر، لیکن حرم کے اندر صفائی اتنی ہے کہ وہ مٹی کہاں سے لائیں، مٹی کہاں سے لائیں. صحیح. ارے مدینے کی مٹی لانا تو بھائی وہ یہی ہے کہ بس وہ کپڑوں کو پھیر کر بس لے آؤ، وہ جتنے ذرے لگیں گے وہ تمہارا نصیب، اس کی برکتیں مل جائیں گی، اس کی برکتیں مل جائے گی. بہرحال چونٹیوں کا دیکھنا بہرحال یہ ہو سکتا ہے، اللہ خیر کرے. بلی جھپٹ رہی ہے حضور، سائل نے یوں کہا ہے. ہاں بچی پر حملہ ور ہو رہی ہے. بلی کا حملہ کرنا بیمار ہونے کی علامت ہوتی ہے. تو جس کے بارے میں دیکھا ہے اس کے جو بھی سرپرست ہیں، والدین ہیں، انہیں چاہیے کہ ایسے اسباب سے دور رکھیں جو بیماری کا باعث ہو سکتے ہوں. تو بعض اوقات بچے کے معاملے میں زیادہ تدابیر اختیار نہیں کی جا رہی ہوتی، کہیں پہ کوئی کوتاہی کا سلسلہ ہو سکتا ہے، یا بچہ ہی کھانے پینے میں اور کسی چیز میں ایسی روٹین میں شکار ہو کہ جو بیماری کا باعث ہو سکتا ہو. تو اس خواب کو دیکھنے کے بعد مزید احتیاط سے کام لیں.
تاکہ بیماری سے محفوظ رہ سکیں۔ ٹھیک ہے حضور، میسیج کے ذریعے سائل نے یہ پوچھا ہے، کہتے ہیں کہ خواب میں یہ دیکھا ہے کہ سنہرے حروف میں آسمان پر محمد لکھا ہے، وہ چمک رہا ہے، اس میں سے روشنیاں نکل رہی ہیں، تو یہ اس طرح کا خواب دیکھنا اس کی کیا بہت ہی مبارک ہوتا ہے۔ یہ ایک انسان کی ذاتی دلچسپی کہیے یا اس کی خواہش کہیے، یہ بھی ہوتا ہے آسمان پر مبارک ناموں کا دیکھنا۔ کئی لوگ اس طرح کے خواب دیکھتے ہیں، کبھی کلمہ طیبہ دیکھتے ہیں، بسم اللہ شریف لکھی ہوئی دیکھتے ہیں، اللہ اور محمد عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکھا ہوا دیکھتے ہیں، یا رسول اللہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، یا صرف لفظ محمد وہ لکھا ہوا دیکھتے ہیں، تو یہ ایک اچھا خواب ہی کہیں گے، اس کو برکت کی علامت ہے، اور اللہ پاک کی بارگاہ میں بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ مبارک ناموں کو ہی اس نے آسمان پر دیکھا۔ ماشاءاللہ۔ جی کالز۔ ناصر حسین بات کر رہا ہوں میں خانپور مہر سے۔ میری کزن گئی ہوئی تھی مدینہ پاک عمرہ کے لیے، تو وہاں پہ انہوں نے خواب دیکھا کہ میری خالہ اور جو خالو ہے وہاں پہ بارش ہو رہی ہے، اور وہ جو ہے نا وہ چار پائیاں اندر رکھ رہے ہیں، اور انہیں اولاد بھی نہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہو؟ یہ مدینہ پاک میں دیکھا ہے خواب۔ ٹھیک ہے جی، مزید کال دیجیے۔ ہمارے گھر کا سون ہے نا، اس میں بیری کا درخت لگا ہوا ہے، وہ خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ بیری کے درخت میں بہت سارے بیر پیدا ہوئے ہیں اور میٹھے میٹھے اچھے ہو گئے ہیں۔ دوسرا دیکھا ہے ایک پودا نکلا ہوا ہے، اس میں سے ایک سیف نکلا ہوا ہے، تو وہ اس کو میری وائف نے دیکھا ہے، وہ کوشش کر رہے ہیں، اس ہاتھ میں اس نے لیا ہے اور اس کو کھینچنے کی کوشش کر رہی ہے، تب تک وہ صبح کے ٹائم میں اذان آ گئے تھے۔ واہ جی واہ۔ جی مزید۔ سفر میں نہ دیکھتا ہوں، کبھی میں نا گاڑی ہے اس کے اوپر میں چڑھ جاتا ہوں، جو میں گاڑی سے رہ جاتا ہوں، قریب سے گاڑی گزرتی ہے، اکثر چڑھ جاتا ہوں، اکثر رہ جاتا ہوں، یہ کبھی کبھی خواب ہو جاتا ہے اس کی تعبیر۔ جی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں مزید۔ جی میں آصف علی بات کر رہا ہوں ڈسٹرکٹ گوٹ کی سندھ سے سر۔ تو میں نے پچھلے 2 راتیں لگاتار ایک خواب دیکھا ہے۔ جو پہلی رات میں نے خواب دیکھا نا، وہ میرے ساتھ ایک دوست تھا اور ایک قبر ہم نے کھودی ہے، تو اس میں سے کفن، تازہ کفن کے ساتھ میں میت تھا نا۔ اس کے بعد مجھے وہ بھی تقریباً یہ ٹائم ہے صبح 3:05 کا نا۔ اگلی رات جو اسی طرح میں نے خواب دیکھا، ایک دوست اور تھا میرے ساتھ، اور ایک آدمی جو ہے نا نچلا حصہ کٹا ہوا تھا، اوپر والا حصہ صرف ہم نے دیکھا ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے نا ہم چلے گئے ادھر اس کو چھوڑ کے، اور وہ جو دوسرا ساتھی تھا وہ مجھ سے غائب ہو گیا۔ ایسی کیا تعبیر ہوگی؟ اکبر، اللہ اکبر۔ جی مزید ایک اور کال دے دیجیے۔ کوئی سانپ ہوتا ہے جو پیچھے لگتا ہے بار بار، 2-3 مرتبہ مجھے خواب میں آیا، تو اس کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ جی حضور، اسی کال کے جواب میں آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ پیچھے سانپ کا دیکھنا اچھا نہیں ہے، برے شخص کی، دشمن کی علامت ہوتی ہے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دشمن سے حفاظت کے لیے دعا کرے، صدقہ بھی کرے، اور اپنے ماحول پر، اطراف پر، کمپنی پر، صحبت پہ غور کریں، کہیں آپ ایسے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا تو نہیں کہ جو آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہوں، تو اس سے اپنے آپ کو دور رکھیں۔ صحیح۔ حضور قبر کھودنے کے تعلق سے اور تازہ کفن، دوست کے ساتھ دیکھا ہے کہ قبر کھود رہے ہیں، اور دیکھیے یہ کسی کے راز کی بات کو ظاہر کرنے کی علامت ہوتی ہے۔ آپ اپنے آپ پہ غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ نے کسی کی راز کی بات کسی پر ظاہر کر دی ہو، نہ بتانے کا بتا دیا ہوتا ہے۔ بعض اوقات کوئی شخص ہمدردی میں، اپنائیت میں ہم سے کوئی بات شیئر کرتا ہے، یا شیئر نہ بھی کرے، ویسے ہمارے علم میں کسی کی چھپی ہوئی بات آ جاتی ہے، تو مسلمان کی راز کی بات کو راز رکھنا یہ ہم پہ لازم ہے، ضروری ہے، اور جو مسلمانوں کے راز کو چھپا کے رکھتا ہے تو اللہ پاک بھی اس کی پردہ پوشی فرماتا ہے، تو اس معاملے پہ غور فرما لیں۔ ٹھیک ہے حضور، گاڑی پر چڑھتے اترتے دیکھنا، سائل نے یوں سوال کیا تھا، اپنے آپ کو ملا جلا ہے، کبھی چڑھ جاتے ہیں کبھی رہ جاتے ہیں، تو ہو سکتا ہے ان کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے ہوں، تو دعا کرتے ہیں اللہ پاک عافیت والا۔ اللہ اکبر۔ ویسے ٹرین پر اگر کوئی بندہ جا رہا اور ٹرین چھوٹ جائے نا، وہ صدمہ نظر بہت خطرناک ہوتا ہے۔ بہرحال حضور گھر میں بیر کا درخت لگا تھا ان کے، اس طریقے سے انہوں نے بتایا تھا، اور ساتھ میں سیب۔ اگر پکے ہوئے پھل دیکھے، موسم میں دیکھے، اور صحیح کیفیت میں دیکھے تو یہ خوشخبری ملنے کی دلیل ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور اس کا برعکس ہو تو یہ اچھا نہیں ہوتا، تو اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کرے اگر اچھی حالت میں نہیں دیکھا۔ ٹھیک ہے حضور، ایک سائل جو پہلے کالر تھے، انہوں نے وہ جو بارش کے دوران چارپائی اندر کرنے کا ایک تخیل بتایا، یہ خواب بتایا نا، اس سے بڑی
بہت سارے لوگوں کو یہ ماضی کی یادیں بھی ان کی جڑی ہوں گی. بہرحال سائل نے یہ پوچھا تھا, کیا فرمائیں گے؟ اب بھی ہوتا ہوگا بعض جگہوں پہ جہاں پر باہر رہنے کا یا سونے کا ایسا کوئی سلسلہ ہو, تو کچھ خاص تعبیر نہیں, ایسی روٹین کی چیزیں ہیں. ہو سکتا ہے کوئی پرانا خیال ہو ذہن میں. اللہ پاک کی بارگاہ میں دعائے عافیت کریں. ٹھیک ہے جی. الحمدللہ ناظرین اکرام, آج کا پروگرام اختتام کو پہنچا, مکمل ہوا. اللہ کریم پروگرام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے, اور اس میں جانے انجانے میں ہونے والی غلطی پر رحمت کی نظر فرمائے, معاف فرمائے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ الکریم آئندہ جمعرات ماہ سیام, ماہ رمضان المبارک کے بابرکت لمحات ہوں گے, اور انشاءاللہ الکریم روزوں کی بہاریں ہوں گی. ماہ رمضان میں انشاءاللہ آپ دیکھ سکیں گے پروگرام خوابوں کی تعبیریں دوپہر 2 بجے, بروز جمعرات دوپہر 2 بجے براہ راست مدنی چینل پر. تو دیکھنا نہ بھولیے پروگرام خوابوں کی تعبیریں, اور مدنی چینل کی نشریات. مدنی چینل الحمدللہ ہر سال ماہ سیام میں نشریات لاتا ہے, تو مدنی چینل کی نشریات کے ساتھ جڑے رہیے. مدنی چینل دیکھتے رہیے, دیکھنے کی دعوت دیتے رہیے. نمازوں کی پابندی خود بھی کرتے رہیے اور دوسروں کو پڑھنے کی دعوت بھی دیتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم. خواب ایک پل دے خوشی, ایک پل یہ چونکا دے, خوابوں کی تعبیریں